انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ بہ سواک عند حلول الحادث العممی۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ امیر المومنین داماد مصطفیٰ خلیفہ چہارم اللہ کے شیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ اللہ کریم نے مجھے بیٹا عطا کیا ہے اور میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا حرب نہیں حسن۔ دوسرے صاحبزادے پیدا ہوئے، حرب ہی نام رکھا اور اللہ کے حبیب نے فرمایا حسین۔ پھر تیسرے صاحبزادے پیدا ہوئے، دنیا نے سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی دوسری اولاد کا ہمیں نام ہی نہیں بتایا۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 اولادیں ہیں، 3 صاحبزادے ہیں اور 2 شہزادیاں ہیں۔ دوسری جو شہزادیاں ہیں، بڑی کا اسم گرامی سیدہ ام کلثوم ہے جو سیدنا عمر فاروق کے نکاح میں گئی تھی، اور ان سے چھوٹی صاحبزادی سیدہ زینب ہے، اور 3 صاحبزادے۔ تیسرے جب پیدا ہوئے حضور کو بتایا کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے، حضور نے فرمایا نہیں محسن۔ تو تینوں مرتبہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے کو حضرت علی کی پسند پر ترجیح دی، اور چونکہ حضور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مرشد کی ذات تھی، اور مرشد ساری زندگی تربیت کرتا رہتا ہے۔ حرب کا معنی جنگ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر مرتبہ نام تبدیل فرما کر حضرت علی کی تربیت فرماتے تھے۔ اکثر اسلام کی تاریخ لکھنے والوں نے یہ بتایا ہے
کہ سفر کی 28 تاریخ کو سیدنا امام حسن کی شہادت ہوئی اور آج 28 سفر ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے، حسن اسی باپ کا بیٹا ہے جس کا بیٹا حسین ہے، اسی ماں کا نور نظر ہے جس کا دل بند حسین ہے، اور اسی نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جس نانا کی آنکھوں کی ٹھنڈک حسین ہے۔ لیکن آج تک حسین پاک کی جھوٹی محبت کے جو دعوے دار ہیں، انہوں نے امام حسن کا تذکرہ کبھی نہیں کیا، ان کے وصال کا دن کبھی نہیں بتایا، اور ان کے عرس پر ان کی عظمتوں کو سلام کبھی نہیں کیا۔ آپ نے اس بات کو سوچنا ہے، گھر جا کے اپنے اندر پریاں بنانی ہے، سمجھ آ رہی کہ یہ ٹیڑھی تقسیم اور کاڑی ونڈ کیا ہے؟ توجہ ہے؟ کیونکہ ہم ہر اس ہستی کی عظمتوں کو سلام کرتے ہیں جس سے رسول اللہ کو پیار ہوتا ہے، اور ہر اس ہستی کو اپنا رہبر، رہنما اور امام مانتے ہیں جس کے من میں رسول اللہ کی محبت اور عظمت کا دیا روشن ہوتا ہے۔ اس لیے ہم موقع بموقع، وقتاً فوقتاً آل پاک ہوں، صحابہ کرام ہوں، اولیاء اعظام ہوں، سب کی رفعتوں کو سلام بھی کرتے ہیں اور ان کی خدمات دینیہ کا چرچا بھی کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک دوسرے صحابی اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اسامہ وہ ہیں جن کو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے وصال سے کچھ دن پہلے دشمنوں سے مقابلہ کرنے کے لیے فوج کا سپہ سالار بنا کے بھیجا تھا۔ حضور کا وصال ہو گیا، صحابہ کرام فکر مند اور پریشان ہوئے، سیدنا صدیق اکبر سے عرض کی کہ اسامہ کو واپس بلا لیا جائے، اس لشکر کو جو حضور نے روانہ کیا تھا مدینہ شریف بلا لیا جائے۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ زمانہ ادھر سے ادھر کیوں نہ ہو جائے، میں حضور کے فیصلے کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ یہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں
اور یہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اسامہ بن زید کہتے ہیں کہ ایک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بے پناہ شفقت نوازی کرتے ہوئے مجھے اور حسن دونوں کو بچپن میں اپنے کندھوں پر بٹھا لیا۔ حسن تو خون ہے، حسن تو اولاد ہے، حسن تو فاطمہ کا نور، حسن تو علی کے جگر کا ٹکڑا ہے، حسن تو جنت کے پھولوں میں سے ایک پھول ہے، حسن تو جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے۔ اس غلام کی عظمتوں پر بھی قربان جائیے۔ غلام نوازی اور بندہ نوازی کی اگر کوئی شان پورے کمال کے ساتھ کسی وجود میں دیکھنی ہو تو وہ بھی کائنات میں ایک ہی وجود نظر آتا ہے جو آمنہ کے لال کا ہے۔ اسامہ کہتے ہیں ایک کندھے پہ مجھے بٹھا رکھا ہے اور دوسرے کندھے پہ حسن کو اٹھا رکھا ہے۔ شفقت کا گویا طوفان چلا آ رہا ہے۔ حضور کا دل اتنا راضی ہے، حضور کا دل اتنا خوش ہے، اور حضور اس وقت کرم، شفقت اور مہربانی کے اس تخت پر جلوہ گر ہیں کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اللہم انی احبہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک اور صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب بھی ان کا اسم گرامی میں پڑھتا ہوں، سنتا ہوں یا سنانے لگتا ہوں، میرے من میں ایک عجیب سی بہار آ جاتی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اس حدیث کو روایت کرنے والے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز پڑھانے کے لیے مصلی پر تشریف لے جاتے تھے تو ہر صحابی یہ کوشش کرتا تھا کہ پہلی صف میں کھڑا ہو جاؤں اور حضور کے دائیں طرف کھڑا ہو۔ آگے کہتے ہیں کہ یہ محنت اور یہ کوشش اس لیے ہوا کرتی تھی کہ جب حضور سلام پھیریں سب سے پہلے ہم حضور کے مکھڑے کو دیکھیں، یعنی کھڑے نماز میں ہیں اور انتظار والدحا کے چہرے کی زیارت ہے۔ یہ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم والحسن بن علی علی عاتقہ یقول، کتاب اہل سنت کی ہے، امام بخاری کی بخاری شریف ہے، اور حدیث کے روایت کرنے والے رسول اللہ کے صحابی ہیں۔ توجہ ہے نا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہر سنی
خواہ وہ عام امتی ہو، ہر سنی، خواہ وہ محدث و مفسر ہو، ہر سنی، خواہ وہ عظمتوں کا نشان جلیل القدر صحابی ہو، ہر سنی کا سینہ رسول اللہ کی آل کی محبت کا مدینہ ہے۔ لوگ نفرتیں بیان کر کے، لوگ بغض و عداوت کی کہانیاں سنا کر، اور لوگ دشمنی کی دیواریں چن کر اپنا الو سیدھا کرنا چاہتے ہیں، اپنے پیٹ کا دوزخ بجھانا چاہتے ہیں، اور امت کے اندر انتشار اور فساد کا دروازہ کھولنا چاہتے ہیں۔ ورنہ حقیقت یہ ہے کہ ہر سنی رسول اللہ کی آل سے پیار کرنے والا ہے۔ اگر یہ محبت نہ ہوتی، یہ پیار نہ ہوتا، یہ تکریم و تعظیم نہ ہوتی، یہ اعتقاد و احترام نہ ہوتا، تو امام بخاری ایسی حدیثوں کو گول کر جاتے، ایسی حدیثوں کو چھپا لیتے۔ یہ صحابہ کے سینوں میں آل رسول کی محبت کا چراغ نہ جلا ہوتا تو صحابہ کرام ان نوری مناظر کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لیتے، اور وقت گزرنے کے بعد زبانوں پہ تالے لگا لیتے، لیکن ان مناظر کو دیکھنے سے ان کے سینوں میں ٹھنڈک پڑتی ہے۔ آل رسول کی محبت سے ان کے سینے خوشبودار ہو جاتے ہیں۔ وہ ٹھنڈک اور خوشبو اس قدر مچلتی ہے کہ سالوں بعد بھی اس دیکھے گئے منظر کو وہ امت کے سامنے بیان کر کے اپنا رانجھا راضی کرتے ہیں اور امت کی فکری پاکی کا انتظام کرتے ہیں۔ تو حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ خوبصورت ترین منظر دیکھا اور نظر نواز منظر دیکھا کہ حسن رسول اللہ کے کندھے پہ جلوہ گر ہیں، اور اس وقت بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں یہی التجا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہم انی احبہ فاحبہ۔ پچھلی حدیث میں چونکہ دو تھے نا، اس لیے ضمیر دو کی بولی گئی، یہاں امام حسن اکیلے، اس لیے براء ابن عازب حضور کے لبوں سے نکلے ہوئے لفظوں کو بعین ہی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور عرض کر رہے تھے اے اللہ اس سے میں اور یہاں وہ بات بھی دہرائے دیتا ہوں جو اکثر آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اولاد کا دعوی محبت کرنا اور بات ہے، شاگردوں کا دعوی محبت کرنا اور بات ہے، مریدوں کا دعوی محبت کرنا اور بات ہے، صحابہ کا دعوی محبت کرنا اور بات ہے۔ رسول اللہ فرمائے مرشد استاد سند دے کہ مجھے اس سے محبت ہے، یہ اور بات ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں اے اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یعنی دوسرے لفظوں میں جہاں حضور یہ سند دے رہے ہیں کہ حسن میرا محبوب ہے، وہاں یہ بھی اشارہ مل رہا ہے، امت کو حضور یہ سمجھا رہے ہیں کہ حسین کی محبوبیت کا گواہ میں نے اللہ کو بنا لیا ہے۔ اللہ گواہ ہے کہ میں حسین سے حسن سے محبت کرتا ہوں۔
تو اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ ایک اور صحابی عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہوں لگتا ہے بھائی اگے سارا 25 سال پچھلا میں ٹل لینا رہا، ہوں تو تھن لاؤنا پاؤنا، کیونکہ میرا ہوں معاملہ اس حوالے نال مٹھا ہو گیا، کمزور ہو گیا۔ بس جب وقفہ ہو درود شریف پڑھ لیا کریں، باقی کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اپنا ایک خوبصورت منظر جو انہوں نے کبھی دیکھا تھا اس کو امت تک پہنچاتے ہیں۔ میں پھر بار بار یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ اگر صحابہ کے دلوں میں رسول اللہ کی آل کے بارے میں کوئی کمی بیشی ہوتی، بغض و عداوت یا کینہ ہوتا، تو وہ ان عظمتوں کو اپنی مجلسوں میں، اپنی کتابوں میں، اپنے لوگوں کے سامنے کبھی بیان نہ کرتا۔ انسانی فطرت ہے، اور اس انسانی فطرت کو آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں اچھی طرح، لیکن اس فطرت کے خسارے اور نقصان میں جان گیا ہوں، اس لیے میں ہمت کر کے اس کمزوری سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں۔ انسانی فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ جس سے بندہ نفرت کرتا ہو، اس کی کتنی بڑی خوبی، اس کا کوئی کتنا بڑا کمال، اس کی کوئی کتنی بڑی قابلیت آ جائے، سنانا تو دور کی بات ہے، سننے کو بھی دل یہ ہے یا نہیں؟ کہیں سننا پڑ جائے تو بندہ اٹھ نہ سکے تو مجبور ہو کے کوشش کرتا ہے کہ محسوس ہو کہ مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ لیکن یہاں معاملہ کتنا مختلف ہے کہ آل پاک کے حوالہ سے رسول، توجہ بھی میری طرف، میرے شریک نہ بنے کرو، توجہ، آل پاک کے حوالہ سے رسول کریم کا کوئی کرم ہو، آل پاک کے حوالہ سے صحابہ کرام میں سے کسی صحابی نے اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا کوئی نرالا انداز دکھایا ہو، تو اس کرم کو دیکھنے والے اور تعظیم و توقیر اور پیار و محبت کے وہ انداز دیکھنے والے خود بھی لطف اٹھاتے ہیں، اور اتنا لطف اٹھاتے ہیں کہ ساری زندگی اس کو آگے بیان کر کر کے اپنے رانجھے کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب سمجھیے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے ایک منظر دیکھا تھا، بس دیکھا، آنکھوں میں سمو لیا، دل کی گہرائیوں میں اس کی خوشبو اتار لی، اور روح کی گہرائیوں میں اس دل نواز منظر کو اس طرح چھپا لیا کہ وہ ہمیشہ کے لیے ان کی روح کی ارتقاء کا سبب بنتا چلا گیا۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ میں نے ایک منظر دیکھا تھا، اور کسے دیکھا؟ سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا۔ صحابہ کرام میں سے چوٹی کا فرد، صدیوں سے اہل سنت و جماعت کا
یہ اجماعی عقیدہ چل رہا ہے اور قیامت تک چلے گا کہ اللہ کے نبی کے بعد پوری انسانیت میں مرتبے کے اعتبار سے جو سب سے اونچا ہے وہ ابو بکر ہے، پھر عمر ہے، پھر عثمان ہے، پھر حضرت شیر خدا ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں، عقبہ بن حارث کہتے ہیں کہ میں نے منظر دیکھا اور اس منظر میں مجھے صدیق اکبر نظر آئے۔ خواب نہیں ہے، جاگتے ہوئے یہ معاملہ دیکھ رہے ہیں۔ حمل الحسن رأیت ابا بکر، میں نے ابو بکر صدیق کو دیکھا کہ حمل الحسن، انہوں نے حسن کو اٹھا رکھا ہے۔ جس سے اندر اندر کچھ پرابلم ہو اسے پھر بادشاہ وقت اپنے کندھوں پہ اٹھایا نہیں کرتے، اپنے کندھوں پہ اٹھا رکھا ہے۔ وَهُوَ يَقُولُ، اور وہ ایک بات کہتے جا رہے ہیں، صدیق اکبر ایک جملہ فرماتے جا رہے ہیں، اور جس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے امیر المومنین شیر خدا حیدر کرار بھی سامنے موجود تھے۔ ان کو دیکھ کے، ان کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر یہ جملہ بول رہے تھے۔ ان کا لال ہے، ان کا لخت جگر ہے، ان کا نور نظر ہے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور سینے کی بہار ہے، اور اسی کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے لے جا رہے ہیں اور ان کو سنا کے کہہ رہے ہیں بھی ابھی میرے ماں باپ فدا ہو جائیں، میرے ماں باپ فدا ہو جائیں۔ شبہ بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس شبہ شبیہ بعلی وعلی یضحک، حدیث ختم ہوئی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں میرے باپ باپ قربان ہو جائیں، میرے باپ باپ فدا ہو جائیں، یہ جس بچے کو میں اپنے کندھے پہ اٹھا کے لے جا رہا ہوں یہ اپنے باپ علی کے مشابہ نہیں ہے، یہ نبی کے مشابہ ہے۔ اس کا چہرہ، اس کا بکھڑا، اس کے لبے لالی، اس کی امبری گیسو، اس کے گل رخسار، اللہ اکبر، یہ علی باپ کے مشابہ نہیں ہے، رسول اللہ کے مشابہ۔ اب آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ صدیق اکبر کے من میں حسن کی محبت کس انداز سے جلوہ گر تھی، اور حضرت علی یہ سن کے مائنڈ نہیں کر رہے، محسوس نہیں فرما رہے۔ عقبہ بن حارث کہتے ہیں مسکرا رہے ہیں کہ میری اولاد، میرا نور نظر، میرا لخت جگر صدیق اکبر کس البیلی اور کس انوکھی انداز میں اس کی تعریف کر رہے ہیں، اور اس کی ظاہری مماثل اور اس کے ظاہری خد و خال اور اس کے ظاہری حسن و جمال کو اللہ کے رسول سے تشبیہ دے رہے ہیں۔ چوتھی حدیث عرض کرنے لگا۔ تینوں حدیثیں جو پہلی عرض کی ہے یہ بخاری شریف کی اہل سنت کی کتاب ہے۔ چوتھی حدیث جو عرض کرنے لگا یہ مجمع الزوائد کی بھی ہے اور مسند احمد کی بھی ہے۔ یہ مسند احمد
امام احمد ابن حنبل حدیث کی کتاب ہے، اور آپ دوستوں کے علم میں ہونا چاہیے امام بخاری زمانے کے اعتبار سے بعد کے ہیں اور امام احمد ابن ان سے پہلے کے، یعنی مسند احمد جو حدیث کی کتاب ہے یہ بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، اور امام بخاری مرتبے اور زمانے کے اعتبار سے اگلے درجے کے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل مرتبے اور زمانے کے اعتبار سے پہلے درجے کے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے۔ اب اس سے اگلی حیرت ناک بات کہ اس حدیث کو سنایا کس نے، اس حدیث کو بیان کس نے کیا، اس حدیث کو روایت کس نے کیا؟ آپ شش در رہ جائیں گے۔ اس حدیث کو امت تک پہنچانے والے، بیان کرنے والے اور روایت کرنے والے حضرت امیر معاویہ۔ اب بولے، لوگ دشمنیاں ثابت کر کے، لوگ جھگڑے ثابت کر کے، ایک دوسرے کے مخالف ثابت کر کے اپنے گوگے سیدھے کرتے ہیں، اور تاریخ اور ہمارے اسلاف کی جو تعلیم و تربیت ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ ہر صحابی کے سینے میں آل رسول کی محبت کا سمندر بہتا تھا۔ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے محبوب کو کس کیفیت میں دیکھا، کس حالت میں دیکھا، یمس لسانہ او قال شفتہ یعنی الحسن ابن علی۔ حضرت امیر معاویہ اپنا ایک دیکھا ہوا منظر امت کو بتا رہے ہیں کہ حسن کے بارے میں کمزور سوچ رکھنے والوں، حسن کے بارے میں کوئی نامناسب فکر اپنانے والوں، حسن کے بارے میں کوئی ایسی بات جس سے آل کی بے ادبی ہو، رسول اللہ کا دل دکھے، سیدہ خاتون جنت پریشان ہو، امیر معاویہ کہتے ہیں سنو، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر کہ اللہ کا رسول حسن کی زبان چوس رہا ہے۔ جتنی بھی اولاد سے بے تکلفی ہو، جتنی بھی اولاد آنکھوں کا نور محسوس ہو، جس قدر اولاد دل کی ٹھنڈک اور بہار لگے، مجمع میں عوام میں بیٹھ کے محبت کا یہ انداز میرے رسول کا ہی کمال ہے۔ ماتھے تو چومتے نظر آتے ہیں لوگ، بچوں کے رخسار چومتے تو نظر آتے ہیں لوگ، ہاتھوں کا بوسہ دیتے ہوئے تو نظر آتے ہیں لوگ، لیکن مجمع عام میں اور اس منظر کے گواہ حضرت امیر معاویہ کو۔ پانچویں حدیث محرم شریف میں بھی وہ عرض کی تھی، تقریباً اسی لب و لہجہ میں دوبارہ پہنچا رہا ہوں کہ ایک دو نہیں، ہزاروں صحابہ نے یہ منظر دیکھا کہ حضور منبر پر جلوگر ہیں، ایک ران پر حسن بیٹھے ہیں، دوسری پر حسین بیٹھے،
اور مجمع بھی سامنے ہے. کبھی حسن کی طرف نگاہ نبوت اٹھتی ہے، کبھی حسین کو اپنے حالے میں لیتی، کبھی اف تیری پہلی نظر کا وار، ہائے توبہ دل اب تک دعائیں دے رہا ہے. مجمع میں یہ کیفیت چھا جاتی ہے، حضور کی نظر اچٹتی ہوئی اپنے غلاموں کی طرف اٹھتی ہے، اور کتنے دلوں کو حضور کی عنبرین گیسوں کو شکار کرنے کا موقع ملتا ہے. اسی کیفیت میں اور اسے نوری ماحول میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لعل اللہ ان یصلح بہ بین فئتین من المسلمین، کہ لوگوں میں تمہیں آج ایک بات بیان کر رہا ہوں، ایک غیبی خبر دے رہا ہوں، اور حسن کے حوالے سے گویا ایک خوشخبری اور بشارت عطا کر رہا ہوں کہ اس کو میرا بچہ نہ سمجھنا، اس کو صرف گود میں کھیلنے والا ایک بچہ نہ جاننا، اس کو صرف لاڈ پیار اور میری محبتوں، کرم نوازیوں اور بندہ نوازیوں میں گم رہنے والا جا تک نہ سمجھنا، میں آنے والا منظرنامہ دیکھ رہا ہوں. ایسے لولے لنگڑے بھی امتی موجود ہیں جن کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں پتا. اس سے زیادہ میں کیا کہوں؟ اور میرا نبی اور آپ کا نبی یعنی ہمارا نبی سینکڑوں مرتبہ اپنی مبارک زندگی میں اپنا سٹیٹس اور مرتبہ دنیا والوں کے سامنے بیان کر گیا ہے کہ لوگوں اللہ نے مجھے اتنا با کمال بنایا ہے، فرش ہو، عرش ہو، شش جہت ہو، ماضی ہو، حال ہو، استقبال ہو، اللہ نے ہر مقام کا مجھے علم عطا فرما رکھا ہے. تو اسی عظیم و جلیل علم کا ایک اسلوب اور لہجہ بھی ہمیں عطا ہو رہا ہے. فرمایا اس کو بچہ نہ جاننا، اس کو بچہ نہ سمجھنا. آقا فرماتے ہیں کہ آنے والے زمانوں میں جو مناظر اللہ ظاہر کرنے والا ہے ان میں سے ایک منظر میری آنکھوں کے سامنے یہ بھی ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتیں. کس کی؟ مسلمانوں کی. صرف دو جماعتیں نہیں، کس کی؟ کس کی؟ کس کی؟ اور یہ حضور فرما رہے ہیں. بخاری شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ابو داؤد شریف میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ترمذی شریف میں بھی یہ حدیث، اور ہم گفتگو بھی مسلمانوں سے کر رہے ہیں. سمجھا؟ مسلمانوں کا عقیدہ، اس کے اظہار اور اس کی اشاعت کا بیان کیا جا رہا ہے. مسلمانوں میں سے اگر کوئی شخص شکی ہو جائے، توجہ ہے، ڈبل مائنڈڈ ہو جائے، بدزنی کا شکار ہو جائے، وسوسے اور ریب میں مبتلا ہو جائے، تو اس کے لیے میرے رسول کا یہ حدیث اور یہ فرمان حجت ہے، کافی ہے. لیکن شرط ہے کہ وہ مسلمان ہو. اور شک تو آ سکتا ہے نا، کسی وقت بھی شک آ سکتا.
صحابہ جن کو حضور نے ستھرا کیا، جن کے دماغوں کو حضور نے پاک کیا، جن کے دلوں کو پاکی اور طہارت حضور نے بخشی، اس شان کے ساتھ بخشی کہ اللہ نے ڈگری عطا فرمائی کہ میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لے لیا، یہ 100% نمبر لے کے پاس ہو گئے، اب میں انعام دے رہا ہوں، یہ بہت بڑے اجر والے بھی ہیں اور بخشے ہوئے بھی ہیں۔ یہ صحابہ حضور کی کچہری میں حاضر ہو کے کہتے یا رسول اللہ، اڑ گئے، یہ میں پنجابی معنی کر رہا ان کی بات کا، اڑ گئے۔ حضور فرماتے کیا ہوا؟ یا رسول اللہ خیال آ رہے ہیں، وسوسے آ رہے ہیں، اور کسی نکی جئی ہستی دے بارے نہیں، اللہ دے بارے۔ صحابہ سمجھ آ رہی ہے بات کہہ رہا ہوں؟ ریب کی، شک کی، وسوسے کی، وہ کسی وقت کسی کو بھی آ سکتا ہے اور کسی کے بارے میں بھی آ سکتا ہے۔ وسوسہ آنا ڈر کی بات نہیں، پکانا پریشانی کی بات ہے۔ سمجھ آ رہی یا نہیں آ رہی؟ وسوسہ آنا ڈر کی بات، پکانا سمجھ آئی؟ پکانا یہ ہے کہ آیا تو بس بندہ اس کی تلاش میں لگ گیا، ہاں کو چکر ہونا ہی ہے، اس کو لو پوچھ، انہوں فون کر، جگ دے پہو بھئی۔ یہ کیوں نہیں ہوتا کہ مجھے قاری نصر اللہ صاحب کے بارے میں مثلا وسوسہ آ جائے تو میں ان کے پاس چلا جاؤں، دور ہیں تو فون کر دوں یا بندہ بھیج دوں کہ مجھے یہ وسوسہ آیا ہے، مجھے یہ خبر ملی ہے، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ بتائیں یہ کیسا حل ہے؟ بجائے اس کے کہ بندہ پکانا شروع کر دے، بندہ جاسوسی شروع کر دے، بندہ ٹو لگانا شروع کر دے، بندہ اس سے کنفوسی کرنا شروع کر دے، بندہ اس سے رابطے کرنا شروع کر دے، اور آخر میں کچھ بھی نہ ہو، وہ جتنا وقت وسوسے کو پالنے اور وسوسے کو پکانے اور وسوسے کو کنارے پہ لگانے اور وسوسے کو انتہا پہ پہنچانے کے لیے میں نے اور آپ نے لگایا ہے، اس سارے وقت کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا۔ تیار ہیں تو پھر پکائیں، پال لیں وسوسے۔ تو وسوسہ آ جانا یہ کوئی پریشانی والی بات؟ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ وسوسے، اور وسوسے کوئی عام ہستی کے بارے میں نہیں، اللہ کے بارے میں۔ ابھی حضور نہیں بولے، وہ چونکہ ہے نا صحابہ اپنی اندر کی کیفیت سے اوکھے ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم بتا نہیں سکتے، زبان پہ لا نہیں سکتے، اگر ہم زبان پہ لائیں تو کافر ہو جائیں، اتنے خطرناک وسوسے آتے ہیں۔ حضور مسکرا دیے، میں نو ٹینشن، فکر مندی کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا وسوسے آنا یہ بندے کے وس کی بات نہیں ہے، اور جو وس کی بات نہ ہو، بس میں نہ ہو، اللہ اس کے بارے میں پکڑ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ آنا خطرناک نہیں ہے، پالنا۔ آئے پڑھو لا حول ولا قوت الا باللہ، آئے بائیں طرف منہ کر کے ہلکا سا تھوک دو، آئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو، آئے وضو کرو۔ اور صوفیوں کا طریقہ یہ ہے اپنے مرشد کا مکھڑا سامنے کا۔ کسے وقت ہے، کسے ہوش ہے؟ اس مکھڑے کو اپنی آنکھوں میں بسانے کے لیے
بہت کچھ لتاڑنا پڑتا ہے اور اس کی نہ مجھے ضرورت ہے، نہ شوق ہے، نہ پرواہ ہے۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ حضور نے منبر پہ بیٹھ کے فرمایا اس کو بچہ نہ جاننا، آنے والے زمانوں میں جو منظر دنیا پہ ظاہر ہونے والے ہیں میری آنکھوں کے سامنے، ان میں سے ایک منظر یہ ہے کہ مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے گا، بڑھ جائے گا، لڑائی کی نوبت آ جائے گی، جنگ و جدل کا ماحول بن جائے گا، میدان حرب سج جائے گا، تلواریں نکل آئیں گی، ترکش سے تیر باہر آ جائیں گے، خنجر اور بھالیں ایک دوسرے کو کاٹیں گی، لیکن دیکھنا ان دونوں مسلمانوں کی جماعتوں کے درمیان بالآخر صلحوں کا کردار اور دونوں جماعتوں کو ایک دوسرے سے ملانے کا کام اور دونوں کے سینے ایک دوسرے سے جوڑنے کا کام میرا اللہ میرے حسن کے ہاتھوں سے لے گا۔ سمجھ آ گئی بات؟ اور پھر وہ وقت آیا، حضرت شیر خدا امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد 6 ماہ حضرت امام حسن خلافت کے تخت پہ جلوہ گر رہے۔ ان 6 مہینوں میں جناب امیر معاویہ ایک طرف، دوسرے مسلمان ایک طرف، جنگ ہوتی ہے، بالآخر سیدنا امام حسن امیر معاویہ سے صلح کرتے ہیں، تخت ان کے حوالے کرتے ہیں، خود رسول اللہ کی قبر کے سائے میں آ جاتے ہیں۔ زیادہ باریکی میں نہیں جانا، ایک سادہ سی بات آپ سے کر کے آپ کے ذہنوں کی گرہوں کو اگر ہیں تو کھولنا چاہتا ہوں۔ حضور فرمائے دونوں جماعتیں مسلمان ہوگی، امیر حضرت سیدنا امام حسن خلیفہ ہو، بادشاہ وقت ہو، مسلمانوں کی قوت آپ کے ساتھ ہو، اسلامی خزانوں کے مالک آپ ہو، اسلامی فوج اور لشکر کے سربراہ اور سپہ سالار آپ ہو، ہر قسم کا اختیار ہو، اقتدار آپ کے پاس ہو، اور آپ جناب امیر معاویہ سے صلح کر لے تو ماننا پڑتا ہے کہ امام حسن کافر سے نہیں مسلمان سے صلح کر رہے ہیں، ماننا پڑتا ہے امیر معاویہ دوزخی سے نہیں جنتی سے صلح کر رہے ہیں۔ ورنہ اگر اس بات کو آپ چلاؤ گے تو امام حسن کی عظمت پہ انگلی اٹھے گی۔ اور اب میں یہ بات کھول رہا ہوں کہ لوگ امام حسن کی بات کیوں نہیں کرتے، ان کی شانوں کا تذکرہ کیوں نہیں کرتے، ان کی عظمتوں کو سلام کیوں نہیں کرتے، کہ اندر یہ پڑی ہے بات۔ سیدنا امام حسن، یہ داتا صاحب نے بات لکھی، کشف المحجوب میں یہ بات موجود ہے۔ 2-4 بندوں کے لیے کہہ رہا ہوں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء میرے سلسلے کے تاجدار، انہوں نے بتایا جو بندہ اس لیے مرشد ڈھونڈے کہ مرشد کے وسیلے سے میں اللہ تک پہنچوں، بس نیت یہ ہو، اور یہ نیت فرمایا مرشد نہ مل رہا ہو، جتن کر رہا ہو، محنت کر رہا ہو، رات دن ایک کر رہا ہو، لیکن مرشد نہ مل رہا ہو، فرمایا جب تک مرشد نہ ملے داتا صاحب کی لکھی ہوئی کتاب کشف المحجوب پڑھتا رہے،
جو کام مرشد نے کرنا ہے داتا صاحب کی کتاب کر دے گی. اور کشف المحجوب میں داتا صاحب نے امت کے چند بزرگوں کے حالات لکھے ہیں اور انہوں نے سنے فرمایا یہ میں ان لوگوں کے حالات لکھ رہا ہوں، ان لوگوں کے واقعات لکھ رہا ہوں، ان لوگوں کی حکایتیں لکھ رہا ہوں جن لوگوں کے وجود سے رسول اللہ کی امت کو روحانی فیض پہنچا ہے. کچھ علمی فیض ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ عالم ہوتا ہے وہ علمی فیض دیتا ہے. کچھ تاجر ہوتا ہے خیرات کر کے فیض دیتے ہیں. کچھ ہنر والے لوگ ہوتے ہیں ہنر کا فیض بانٹتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ قاری ہوتے ہیں قرات کا فیض بانٹتے ہیں. قرآن ہوتے ہیں قرآن کی تعلیم سے فیض دیتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی امت کے اندر قیامت تک لوگ موجود رہے ہیں اور رہیں گے جن کے سینے میں اللہ کی معرفت کا دیا جل رہا ہے، جن کی روح میں رسول اللہ کی محبت کا چراغ جل رہا ہے، اس سے امت کے سینوں کو منور کر رہے. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں مستریوں کا ذکر، کالے حرفوں کا فیض دینے والوں کا ذکر، اس میں سخی مزاج لوگوں کا ذکر، میں نے ان لوگوں کو چنا ہے جن کے سینے کی طاقت سے اللہ نے رسول پاک کی امت کے لاکھوں لوگوں کے سینوں کو روشن کیا ہے. اور داتا صاحب کی نگاہ میں، توجہ بھائی، داتا صاحب کی نگاہ میں جو سب سے پہلا صوفی ہے وہ صدیق اکبر ہے. آج یہ بھی جھگڑا ہے کہ علی کے پاس روحانی اور باطنی خلافت ہے، صدیق و عمر و عثمان یہ بادشاہ تھے، ظاہری خلیفہ تھے، باطنی خلیفہ علی تھے. میں ان لوگوں کی سوچ کو بیدار کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ داتا صاحب سے زیادہ تو باطنی مقام کو جاننے والا کوئی نہیں. اور انہوں نے صدیق اکبر کو، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، امام حسن مجتبی کو ان لوگوں کی لسٹ میں لکھا ہے جن کے باطن سے رسول اللہ کی امتیوں کے باطن کو نور ملا ہے. تو امام حسن مجتبی کا بڑا دل پذیر تذکرہ کرتے ہوئے داتا صاحب نے کمال لکھا. ٹائم بھی بالکل ہمارا اختتام پہ پہنچ گیا. فرمایا خلافت کا زمانہ، امام حسن کی خلافت کا زمانہ، کوفہ جو آپ کا گھر تھا اس کے دروازے پہ آپ ایک بندہ آیا، اس نے آپ کے والد گرامی حضرت شیر خدا کو گالیاں دینا شروع کر. وقت بادشاہ وقت، ہر قسم کی طاقت و توانائی، ہر قسم کا اختیار و اقتدار کا مالک، یہ تو سب بہت چھوٹی چیزیں ہیں جنتی نوجوانوں کا سردار. شیر خدا کو، والدین کو گالیاں دینا شروع کر دی. آپ چپ کر کے سنتے رہے. تھوڑا سا اس نے سا نکالا، وقفہ کیا، ابھی وہ آگے لگا ہوا تھا، تھوڑا سا اس چپ ہوا. فرمایا بھوک لگی ہے؟ اس نے پھر بات شروع کر دی. تھوڑا سا وقفہ ملا، پیاس لگی ہے؟ اس نے پھر بات شروع کر دی. خادم سے کہا فوراً مہمان خانے میں تازہ کھانا بھی رکھو، ٹھنڈا پانی بھی رکھو.
کچھ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ جب سارا اپنا ابال وہ نکال چکا، مکمل اور ٹوٹلی چپ ہو گیا، اس وقت آپ نے اگلا سوال کیا، کھانا لگ گیا ہے، پانی رکھ دیا گیا ہے، کوئی اور ضرورت ہو تو بغیر تکلف کے فرمائیے۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آل رسول کی حقیقی تعلیم ہے، یہ ان کی اصلی تربیت ہے۔ اللہ داتا صاحب چونکہ ہر بات لکھنے کے بعد ایک تبصرہ اپنی طرف سے کرتے ہیں، اس تبصرے کو، اس خوبصورت ترین کلام کو، اس تبصرے پر اس خوبصورت ترین کلام کو میں ختم کر کے جا رہا ہوں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ امام حسن اس مقام پر روحانی درجے کے اعتبار سے اب پڑ گئے تھے، پہنچ گئے تھے، جس پہ تعریف کی پرواہ بھی نہیں ہے، برائی کی پرواہ بھی نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ منگل کو والد گرامی کا عرس ہے، اور اس کے لیے میں آپ کو کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دعوت۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ دعوت دینا چاہتا ہوں۔ منگل ویسے تو 2 ربیع الاول ہے، سوموار کو بھی ہو سکتا ہے، چاند اگر کل شام کو نظر آ گیا تو پھر سوموار کو ہوگا، لیکن کچھ اٹکل پچو سے پتہ چلا ہے کہ سوموار کو یعنی 30 کو چاند نظر آئے گا اور منگل کو عرس مبارک ہوگا۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ 2 ربیع الاول کو چشتی نظامی مشائخ اور بزرگان دین اپنے اپنے آستانوں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عرس کرتے ہیں، اور یہاں بھی ہوتا تھا۔ 28 صفر جو آج اس دن ابا جی کا وصال ہوا، درمیان میں 3 یا 4 دن کا وقفہ، میں نے یہ سوچا کہ ہم ابا جی کا ختم شریف رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں۔ تو اس طرح حضور کے عرس مبارک میں جس طرح ان کی محبت حضور کی محبت میں فنا تھی، ان کا ختم بھی حضور کے عرس میں گم ہو گیا، اور یہ ان کی بہت بڑی عظمت ہے۔ تو وہ منگل 2 ربیع الاول 9 بجے، کتنے بجے؟ اور آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہے کہ 9 کا مطلب 9 کا مطلب 9 کا مطلب 9۔ آپ باہر جن دوستوں کو جا کے بتائیں گے، صرف عرس نہیں بتانا، 9 کا مطلب 9۔ انشاءاللہ پروگرام شروع ہو جائے گا، قرآن مجید کی تلاوت، ایک نعت شریف اور ایک اور نعت شریف، سید زبیب مسعود ملک پاکستان کے بہت اچھے نعت خوان، اور ابھی الحمدللہ وہ نعت خور نہیں بنے، نعت خوان ہی ہیں۔ اور پھر خطاب کے لیے ملک پاکستان کا بہت بڑا نام آل رسول ہیں، رسول اللہ کی اولاد ہیں، اور ہمارے ملک کے بہت بڑے جلیل القدر محدث مفسر عالم دین احمد سعید کاظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے حامد سعید کاظمی، ان کا انشاءاللہ خوبصورت خطاب ہوگا۔ بعد میں کچھ دیر کے لیے میں بھی آپ کی سماعتوں پر بوجھ بنوں گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جامعہ معظمیہ سے جن بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی اور حدیث پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کی، ہم سب اپنی محبتوں اور اپنی عقیدتوں کے ماحول میں ان کے سروں پہ دستار محبت سجانے کا اہتمام کریں گے۔ اور جس طرح 9 کا مطلب 9 ہے، یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ الحمدللہ ہم وقت ضائع انشاءاللہ مناسب وقت میں اپنے سارے پروگرام کو سمیٹ لیں گے۔ آپ کی خدمت میں بھی گزارش ہے، اور جہاں جہاں سے دوست اس مجلس میں محبت سے تشریف فرما ہوئے ہیں، ان کو یہ بھی گزارش ہے کہ اپنے ماحول میں، اپنے علاقے میں جہاں جہاں سے آپ آتے ہیں،
وہاں اعلان بھی کرا دیں اور فردن فردن دوستوں کو بھی اس بابرکت مجلس میں آنے کی دعوت پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی عزتوں کو سلامت رکھے۔ ایصال ثواب۔ برحمتک یا